الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ تو پشتی، وہاں کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبان اہل بیت، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، تمامی حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است حسین۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے،
سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ رات بڑی دردناک رات ہے۔ 61 ہجری کی وہ رات جو 10ویں محرم کا سورج غروب ہو کر میدان کربلا میں آئی تھی، اس منظر کو سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ قیامت تھی اور اہل بیت پر کوہ علم کیسا ٹوٹا تھا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ آل نبی نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اسلام کو جلا ملی سید کے خون سے، اسلام کو جلا ملی سید کے خون سے۔ حسنین و فاطمہ کو ہمارا سلام ہو، حسنین فاطمہ کو ہمارا سلام ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہمارا وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی گفتگو کو جناب وہاب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ختم کر دیا تھا۔ وقت کی نزاکت اور کمی کو دیکھتے ہوئے گفتگو وہیں ختم ہو گئی تھی اور وہیں سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو اہل خاندان تھے ان کی تعداد 19 ہے، اور جو آپ کے آوان و انصار تھے ان کی تعداد 72 ہے۔ تو میدان کرب و بلا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی ان میں سے 4 یا 7 بیٹے حضرت علی کے امام حسین کے علاوہ میدان کربلا میں موجود تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بیٹے میدان کربلا میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کے بھی 3 بیٹے تھے جس میں سے 2 کو شہادت ملی اور 1 کو اللہ رب العزت نے سلامت رکھا، جن سے امام حسین کی نسل چلی اور دنیا بھر میں سادات انہی کی اولاد میں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 بیٹے سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی سیدہ زینب کے تھے۔ تو جب وہ 72 آوان و انصار موجود تھے، کسی نے بھی امام کے گھر والوں کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی خانوادہ نبوت کا کوئی چشم و چراغ میدان کرب و بلا میں جانے کی تیاری کرتے، فوراً وہ کہتے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم موجود رہیں اور خاندان نبوت کے لوگ جا کر کے لڑیں۔ ہماری ذمہ داری دوہری ہے، آپ کا کام تو دین کو بچانا ہے،
اور ہمارا کام تو اہل بیت کو بچانا بھی ہے اور دین کو بچانا بھی ہے۔ وہ اس طرح سے دہائیاں دیتے اور یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے۔ اگر ایک ایک کی شہادت تفصیل سے بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت شبہ درکار ہیں، کئی شب گزر جائیں، مگر داستان کربلا جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آئیے ان تمام شہادتوں کو بیان کرنے کی بجائے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب آوان و انصار شہید ہو گئے تو شمر لعین نے کہا کہ اب تک کے دوسروں کے بیٹے کٹ رہے تھے، دوسروں کا گھر لٹ رہا تھا، اس لیے حسین یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب حسین کی اپنی آل اولاد پر وقت آیا ہے تو حسین ضرور بیعت کے لیے تیار ہوں گے۔ اس طرح کی تانا زنی اس ظالم نے کیا، لیکن وہ نابکار نہیں جانتا تھا کہ جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ ہو، علی کا خون ہو، اور جس نے آغوش نبوت میں تربیت پائی ہو، اس کے لیے اپنی ایک جان کیا ہزاروں جانیں اللہ دے تو وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ جیسے ہی خاندان نبوت کی باری آئی، سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے بھائی تھے، وہ بھائی میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، عمر ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ حضرت علی کے شہزادے میدان کربلا میں تشریف لائے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لوگ اتنے طاقتور اور جنگ میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ جس جنگ میں علی کے یہ شہزادے چلے جاتے، اس جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری شب ماہ رمضان شریف کی آپ پردہ فرمانے لگی تو آپ نے مولا علی کو بلایا اور عرض کرنے لگی، میرے سرتاج، میری موجودگی میں بابا جان نے آپ کے لیے دوسرا نکاح حرام قرار دے دیا تھا۔ اب فاطمہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اے میرے سرتاج، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ دوسری بیوی تو یقیناً کریں گے، بیوی نہیں بلکہ بیویاں کریں گے۔ آپ کو میں ایک بات عرض کرتی ہوں، فاطمہ کی محبت کی لاج رکھنا اور میری وصیت پر عمل کرنا۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں سیدہ فاطمہ نے کیا وصیت کی۔ مولا علی نے کہا، فاطمہ کہو، ہم نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، کیا کہنا چاہتی ہو کہو۔ سیدہ نے کہا، علی، جب میرے بعد تم نکاح کرنا تو جو بہت زیادہ بہادر خاندان کی عورت ہو، جو بہت زیادہ جنگجو خاندان کی عورت ہو، اس عورت سے تم نکاح کرنا۔ مولا علی نے فرمایا، فاطمہ، یہ عجیب بات ہے، اب تک کے نکاح حسن کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں، اب تک نکاح لوگ حسب نسب دیکھ کر کرتے ہیں، لوگ مال و دولت دیکھ کر کرتے ہیں، لوگ خاندان دیکھ کر کرتے ہیں، دینداریاں دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ کیا تم کہہ رہی ہو کہ جب آپ نکاح کرنا تو آپ جنگجو خاتون جو خاندان کی ہو اس سے نکاح کرنا، جو خاندان جنگجو ہو ایسی خاتون سے نکاح کرنا۔ اس وقت مولا علی سے سیدہ نے کہا تھا، علی، آپ کو نہیں معلوم جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تھا تو بابا جان نے کہا تھا کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا، نہ اس وقت تو فاطمہ ہوگی، نہ اس وقت تو حسن ہوں گے، نہ اس وقت تو علی ہوں گے۔ علی، اسی لیے تم سے کہتی ہوں بہادر خاندان کی عورت سے نکاح کرنا تاکہ اس سے جو بچے پیدا ہو وہ بھی بہادر ہو، وہ بھی طاقتور ہو، وہ بھی جنگجو ہو، تاکہ جب میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو تو آپ کے وہ بیٹے جو میرے بعد پیدا ہوں گے میرے حسین کے دست و بازو بن جائیں، میرے حسین کے کام آئیں، میرے حسین کے ساتھ دینے کے لیے کام آئیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک پڑے، مولا علی کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک پڑے۔
اور پھر سیدہ کی اس وصیت پر علی مرتضیٰ نے عمل کیا، اور اس کے بعد پھر جو بچے پیدا ہوئے